امید یہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخشش عطا فرمائے گا، بخش دے گا، جنتیں ہمیں ملیں گی. ہم اپنے گھروں سے نکل کر مسجد جانے کی تاب نہیں رکھتے ہیں اور جنت میں جانے کا شوق بنائے رکھے ہیں. دوستو، جب تک کہ تم صدقی دل سے توبہ نہیں کرو گے تمہارے لیے جنتیں نہیں ہیں. تم جنت کے حقدار نہیں ہو سکتے، تم اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے، تم اللہ کے قریبی نہیں ہو سکتے، تم اللہ کے نبی کے سچے عاشق نہیں ہو سکتے، سچے امتی نہیں ہو سکتے. آپ سچے امتی اور اللہ کے سچے قریبی، اللہ کے سچے مقرب بندے اس وقت ہو سکتے ہیں جب ہم اپنے تمام گناہوں سے صدق دل سے توبہ کریں، صدق دل سے توبہ کریں. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے مومنو، تم سب کے سب توبہ کر لو تاکہ تم کامیاب ہو. تمہاری کامیابی صرف اور صرف ہے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے، صرف گناہوں سے توبہ کرنے میں. میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے، جیسا کہ مجھے کہا گیا ہے کہ 15 سے 20 منٹ، میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. اور اس واقعہ سنانا صرف مقصد نہیں ہے، بات کو آپ کے ذہن اور دل میں اتارنا تاکہ آپ سمجھ سکیں. ہمارے یہاں جنتوں کے خواب دکھائے جاتے ہیں. جنت آسان، کتنی آسان سمجھ رکھی ہے، جیسے ہم روٹی توڑی اور نوالا کھا لیے، کتنی آسان سمجھ رکھی ہے. ہم اپنے نبی کی ہسٹری کو پڑھیں، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کا مطالعہ کریں، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ کی سیرت کا مطالعہ کریں، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سچے عاشقوں کی سیرت کا مطالعہ کریں، حضرت بلال حبشی کی سیرت کا مطالعہ کر لیں، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا مطالعہ کریں. پتہ چلے گا کہ کیسے کیسے مصائب ان پر ڈھائے گئے اور کیسے انہوں نے جنتیں حاصل کی ہیں. ہمارے یہاں صرف اور صرف جنتوں کے خواب دکھا رکھے ہیں اور ہم اسی میں مگن ہیں کہ جنت تو ہمارے باپ کی ہے، ہمیں کون دوزخ میں لے کے جائے. مفتی صاحب توجہ، ہمیں جنت سے کون دور کرے گا؟ کوئی ہے ایسا جو ہمیں واقعہ؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں ایک شخص تھا، بڑا گنہگار تھا، بہت بڑا گنہگار. اس سے ایسا کوئی گناہ باقی نہ جو کیا نہ ہو، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا کہ اے موسیٰ اس شخص کو بستی سے نکال دو، اس شخص کو بستی سے نکال دو. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس شخص کے گناہوں کی بدولت آپ کی بستی کو تباہ و برباد اور خاک کر دیا جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام و تسلیم اس شخص کو اپنی بستی سے نکال دیتے ہیں. وہ شخص کہیں جا کے دور دراز دوسری بستی میں رہنے لگتا ہے، وہاں رہتا ہے. پھر اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا کہ اے موسیٰ اس شخص کو اس بستی سے بھی نکالو، ایسا نہ ہو کہ اس کے گناہوں کی بدولت وہ بستی بھی تباہ و برباد کی جائے. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم نے اس شخص کو وہاں سے بھی نکال دیا. اب وہ کہیں دور دراز پہاڑوں کی گھوم میں جا کے رہنے لگا. رہتے رہتے جو دانا پانی ساتھ میں لے کر گیا وہ کتنے دن چلتا؟ چند دن چلا، اور چلنے کے بعد وہ کمزور ہوا اور زمین پہ گرا. اب اس کی لگن، اس کی تڑپ اللہ کی بارگاہ میں لگی. رویا، گڑ گڑایا، تائب ہوا صدق دل سے، اے میرے پروردگار میں توبہ کرتا ہوں تو معاف فرما. کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار کیا میرے گناہ تیری رحمت سے زیادہ تو نہیں ہے؟ تیری رحمت سے زیادہ تو نہیں ہے؟ اللہ کی مشیت کو جلالا، اللہ کی رحمت برسی اور اس کو معاف فرما دیا. اور اللہ رب العزت نے
جو وہ مسائل میں گھرا ہوا تھا متشکل کر کے جنتی فرشتے اس کی خدمت میں لگا دی تاکہ وہ اس کی خدمت کرے. کچھ ہی دنوں کے بعد اس کے جسم سے روح نکل جاتی ہے اور موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کو پھر حکم ہوتا ہے کہ اے موسیٰ جاؤ فلاں شخص کی تزیین و تکفین کرو. اب موسیٰ کہتے ہیں کہ اے پروردگار ابھی چند دن پہلے آپ نے اس شخص کو بستی سے نکلوایا اور اب تو کہتا ہے کہ اس شخص کی تزیین و تکفین کر. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ کیا تجھے نہیں معلوم میں اپنے بندوں سے ان کی 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں. میں اپنے بندوں سے ان کی 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں. جب میرا بندہ گنہگار ہے, سیاہکار ہے, بدکار ہے اور وہ میری بارگاہ میں آ کے روتا گڑگڑاتا ہے تو میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہوں. تمام گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہوں. میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور اس کو اپنا قریبی, اپنا مقرب بندہ بنا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس واقعے سے سبق کیا حاصل ہوا کہ اس گنہگار کی بدولت, اس کے گناہوں کی بدولت بستیاں تباہ و برباد ہو رہی تھی, خاک ہو رہی تھی. آج ہمارے گھر میں جتنے فرد ہیں سب کے سب گناہوں کے دلدل کو پھنسے ہوئے ہیں, گناہوں کی انبار لگائے ہوئے ہیں. ہمارے سروں پر گناہوں کی ایک بڑی پوٹری ہے اور ہم تمنا لیے بیٹھے ہیں کہ ہم جنت کے افراد ہیں, ہم جنت میں جائیں گے اور یہ بھی آرزو لیے بیٹھے ہیں کہ برکت, ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہو رہی ہے. ہم ایسا کوئی خطا تو نہیں کرتے ہیں, ایک وقت نماز پڑھ لیتے ہیں جا کے, ارے امام صاحب ہم نے تو سجدے پہ سجدہ کر رکھا لیکن اللہ تعالیٰ پتہ نہ کیوں ناراض ہے ہم سے, ہمارے تو سنتا ہی نہیں. سجدے پہ سجدہ کر رہے ہیں لیکن ہم اپنے گناہوں کی طرف نہیں دیکھ رہے. ہمارے پاس گناہوں کی ایک بڑی پوٹری ہے. عمل کریں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. جب تک کہ ہم اس پر عمل پیرا نہیں ہوں گے نہ ہمارے گھروں میں برکتیں ہوں گی اور نہ ہم جنت کے حقدار ہوں گے. اور جب تک ہم اس پہ عمل پیرا نہیں ہوں گے تب تک کہ ہماری اولادیں ہماری وفادار نہیں ہوں گی. ہم اچھے ہوں گے تو ہماری اولاد بھی اچھی ہوگی. ہم پروٹیکٹ یہ ایک میسج ملتا ہے اولادوں کے لیے, چھوٹوں کے لیے. اگر ہمارے بڑے کوئی غلط کرتے ہیں تو وہ سیکھتے ہیں سبق کہ ہمارے بڑوں نے, ہمارے باپ نے, ہمارے بھیا نے یہ کیا ہے تو ہمیں کون روکے. اللہ اکبر. وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے کا وہ شخص روتا ہے, گڑگڑاتا ہے, اللہ رب العزت اس کو بخش دیتا ہے. کیا ہم اس نبی کے امتی ہیں جو تمام انبیاء کا سردار ہے, کیا ہم صدق کی دل سے اس کی بارگاہ میں آ کے روئیں گے, گڑگڑائیں گے, تائب ہوں گے کہ ہمارا رب ہم سے راضی نہ ہوگا؟ ضرور ہوگا, ضرور ہوگا, کیونکہ ہم اس کے امتی ہیں جو ساری کائنات کا مالک و مختار بنا کر بھیجا گیا ہے, جس کے قبضے میں جنت ہے, جو جنت کا مالک ہے. ہم اس کے امتی ہیں جس نے ہم امتیوں کے لیے رو رو کر دریا بہائے ہیں, رو رو کر دریا بہائے ہیں. اگر آج ہم صدق دل سے توبہ کریں اور اپنے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سچے امتی بن جائیں تو کل قیامت کے دن ہمیں منہ چھپانے کی ضرورت نہ پڑے گی. آج
ہمارے یہاں چوری بھی ہوتی ہے، ڈکیتی بھی ہو رہی ہے، ہمارے یہاں کوئی ایسا گناہ باقی نہیں ہے۔ سود خور، ہر گھر میں سود خور موجود ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہر گھر میں، کوئی گھر اللہ ماشاءاللہ بچا ہو سود کھا رہے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے امتی ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ سود کو گنہگار، ہم سب کے پیر، بڑے پیر جانتے ہیں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے اوپر سلسلہ قادریہ کے بڑے بزرگ حضرت مولا علی، اور مولا علی کے بعد حضرت حسن بصری، اور حضرت حسن بصری کے بعد ہیں حضرت حبیب اعجمی، بہت بڑے ولی گزرے ہیں، امام الاولیاء ہیں۔ یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے سود خور تھے، بہت بڑے سود خور تھے، اور ایسے سود خور تھے کہ سود دیتے تھے، اور جس کو دیتے تھے اگر اس کے پاس وصولنے جاتے تھے تو جو آنے اور جانے میں اور وہاں ٹھہرنے میں جتنا وقت لگتا تھا اس کا بھی سود لے لیتے تھے، اتنے بڑے سود خور تھے۔ ایک دن کیا ہوا، ایک شخص کے گھر پہ حضرت حبیب اعجمی اپنا سود وصولنے کے لیے جاتے ہیں۔ گھر پہ جب پہنچے ہیں تو وہ شخص نہیں ملا، اس کی بیوی ملی، آواز دی تو کہا خادم گھر پہ نہیں ہے، وہ آ جائیں تو جو آپ کا سود ہے وہ لے جائیں۔ ارے وہ نہیں ہے تو کیا ہوا، سود جب لینے آئیں گے وہ تو لیتے ہی رہیں گے، ابھی جو آیا ہوں آنے اور جانے اور یہاں رکنے میں ٹھہرنے میں جو وقت لگا ہے اس کا جو میرا معاوضہ بنا وہ دے دو، وہ دے دو۔ اللہ اکبر۔ اس گھر میں جو بچے تھے وہ کئی دن سے فاقہ سے، وہ بیوی بھی فاقہ سے تھی، وہ کہتی ہیں رحم کریں ہم پر، ہمارے بچے کئی دن سے فاقہ سے، ہمارے شوہر ابھی کہیں سے مانگ کے بکری کا سرا، بکری یا بھیڑ کا سرا لے کر آئے ہیں، وہ رکھا ہوا ہے، اور اپنے بچوں سے یہ کہہ چکے ہیں کہ آپ کے لیے وہ سرا بنائیں گے۔ حضرت حبیب اعجمی کو رحم کا وہی دیکھیں، ذرا ذہن لگائیں اور دل سے سوچیں ہم کہاں ہیں۔ ہم بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ کر رہے ہیں، اپنے بھائیوں کو ستا رہے ہیں، اپنے ماں باپ کو ستا رہے ہیں، ہم کہاں ہیں۔ حضرت حبیب اعجمی وہ سرا لے کر جب واپس ہوتے ہیں اور خوشی خوشی جا کر اپنی زوجہ محترمہ کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس کو بناؤ۔ جب انہوں نے بنایا، بنانے کے بعد جب ہانڈی اتاری گئی، ہانڈی اتارنے کے بعد سالن پروسا گیا تو دیکھتے کیا ہے، وہ سالن کی جگہ خون سے وہ ہانڈی لبریز ہے۔ اللہ اکبر۔ کانپ گئے، تھرا گئے۔ آپ کی بیوی کہتی ہے جناب میں کہتی تھی جناب کہ سود کھانے والوں کو کل قیامت کے دن خون پلایا جائے گا، میں کہتی تھی نا۔ کانپ گئے، تھرا گئے اور توبہ کے لیے دوڑے۔ حضرت حسن بصری کے پاس دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، راستہ میں چند بچے کھیلنے والے ملتے ہیں، وہ کشف و کرامت والے بچے تھے۔ انہوں نے دیکھا، جیسے ہی نظر پڑی تو کہتے ہیں اے بچوں دور ہٹ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ حبیب اعجمی کے پیروں کی دھول ہم سے لگ جائے اور ہم بھی گنہگاروں کی صف میں کھڑے ہو جائیں۔ اتنے بڑے گنہگار، اتنے بڑے گنہگار، بچے بھی کانپ رہے ہیں،
کہ ان کے پیروں کی دھول ہمارے جسم سے لگ جائے گی تو ہم بھی گنہگاروں کے صف میں کھڑے ہو جائیں گے، ہم بھی گنہگار ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، کہیں ایسا وقت ہمارے پاس نہ آ جائے، کہیں ایسا وقت ہمارے نزدیک نہ آ جائے، کہ ایسا وقت نہ آ جائے کہ ہم بھی ایسے ہی ہوں کہ آنے والی نسلیں کہیں کہ اتنا بڑا وقت ہے اس کے پاس نہ جاؤ، کہ ایسا نہ ہو کہ اس کو دیکھنے کے بعد تم بھی گنہگار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، اگر ہم گناہوں میں ملوث رہے تو وقت دور نہیں ہے، لوگ ہم سے دور بھاگیں گے اور بھاگ رہے ہیں، ہم شراب نوشی سے دور نہیں۔ حضرت، ہمارے مسلمانوں میں 50% مسلم شراب پی رہے ہیں، اور شراب بھی ایسے نہیں صبح اٹھتے ناشتہ ہوتا ہے شراب کا، پورا دن شراب چلتی ہے، آنکھوں سے دیکھا ہوں پورا دن۔ اللہ اکبر، تمنا یہ لے بیٹھے ہیں، وہ شراب پینے والی بھی کیا کہتے ہیں، ارے وہ ایک تھا بڑا پیتا تھا وہ شراب، اس نے تو ایک خالی ٹکڑا کاغذ کا اٹھا کے آنکھوں سے لگا کے رکھ دیا، وہ جنتی ہو گیا کہ ہم نہیں ہو پائے گے؟ یہ جواب دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم کہاں ہیں؟ کون سی نیند سو رہے ہیں؟ دنیا کہاں سے کہاں پہنچی ہے اور ہم مسلمان دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ دنیا ہمیں دبانے کی کوشش کرتی ہے اور ہم دبتے جا رہے ہیں، دنیا دبا رہی ہے اور ہم دب رہے ہیں۔ سوچئے، توبہ کریں اور گناہوں سے نکلیں، اس دلدل سے نکل کر اپنے رب قدیم کی بارگاہ میں آ جائیں۔ حضرات، وہ دوڑتے ہوئے حضرت حسن بصری کے پاس جاتے ہیں، وہاں تائب ہوتے ہیں صدق دل سے، اور